محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اپنے ماننے والے کو عدل کا، مساوات کا، انصاف کا سبق دیتا ہے، اور اسلام کے قوانین عادلانہ ہیں، انصاف پر مبنی ہے۔ ان قوانین میں ایک قانون وراثت بھی ہے۔ تقسیم وراثت کا جو قانون ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اور تقسیم وراثت کے سلسلے میں اسلام نے اپنے ماننے والے کو مفصل حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام میراث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کوئی حکم اس قدر تفصیل کے ساتھ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہو، سوائے وراثت کے، طلاق کے اور پردہ کے، ورنہ نماز بہت بڑا حکم ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی، لیکن نماز کا حکم تفصیلی نہیں ہے۔ زکوٰۃ بنیاد اسلام میں سے ہے، لیکن اس کا بھی حکم تفصیلی نہیں ہے۔ حج یہ بھی بنیاد اسلام میں سے ہے، لیکن اس کا بھی حکم تفصیلی نہیں ہے۔ نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ حج کا ہے۔ بس اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس طرح کے الفاظ ہیں نماز روزے کے لیے۔ الحج اشہر معلومات، اور تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، روزے کس طرح رکھنا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر 3 احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک پردہ ہے کہ پردے کے حکم کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، پوری سورہ نور اسی سلسلے میں، کہ ایک عورت کس سے پردہ کرے گی اور کس سے پردہ نہیں کرے گی، پوری تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے پوری۔ اور پھر اس طرح طلاق کا مسئلہ ہے، پوری ایک صورت ہے طلاق، ہے نا۔ اور پھر سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، چاہے ایک مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے، 2 طلاق کے بعد یا تو معروف کے مطابق اس کو روک لینا ہے، رجعت کر لو، یا نہیں تو اس کو پھر خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دو۔ تیسری طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر کوئی گنجائش نکالتا ہے تو وہ غلط ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے، آگے بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے وقت میں اس کو طلاق دو، جو طلاق کا طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ وراثت کا حکم ہے، میراث کا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کے شروع ہی میں اس کو بیان کیا، اور تفصیل سے، ڈیٹیل کے ساتھ ایک دم، تاکہ اختلاف کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہ جائے۔ جو کوئی نہ کہہ سکے گا یہ فلاں مولانا یہ کہتے ہیں، فلاں مولانا یہ کہتے ہیں، تو چلو بھائی ٹھیک ہے، اس مولانا کے قول پر عمل کر لیتے ہیں،
فلاں امام یہ کہتے ہیں تو اس امام کے قول پر عمل کر لیں، کچھ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب ورثاء کو کتنے کیا حصے ملیں گے، کس وقت میں، کن حالات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 6 طرح کے حصے ہوتے ہیں نا، سب پورے، نصف ہے، ثلثان ہے، ثلث ہے، ربع ہے، سدس ہے، ثمن ہے، بس یہ 6 ہیں، 6 حصے اسی طرح ملیں گے۔ بعض حالت میں نصف ہے، بعض حالت میں ثلثان ہے، بعض حالت میں لڑکا لڑکی اور بیوی اور شوہر اور ماں، یہ سب ہیں اور سب کے ایک حصے مقرر ہیں۔ چنانچہ تفسیر قرآن جب ہوا کرتی تھی تو تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس تفصیل کا بھی موقع نہیں۔ ابھی یہ بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تفصیل سے میراث کو بیان کیا ہے تاکہ اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے حصے کو بیان کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی حصے کو بیان کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں بلکہ عام طور پر اکثر جگہوں میں یہی ہوتا ہے کہ اس پر غفلت اور کوتاہی برتی جا رہی ہے، لوگ غافل ہیں۔ مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کے پیچھے رہ جانے والے بس یوں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کر خون خرابہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور طرح طرح کی دقتیں پیش آتی ہیں، پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ حالانکہ مرنے والا جو ہی مرے تو مرنے کے فوراً بعد سارے یہ کام ہو جانے چاہیے۔ جب مر جاتا ہے بندہ تو 4 حقوق وابستہ ہے ان کے مال سے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے، اس کی کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے دے دے تو یہ بھی صحیح ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کوئی بھائی دے دیتا ہے کسی کا بیٹا دیتا ہے، کوئی اپنی طرف سے دے دیتا ہے، لیکن اس کے مال میں سے اس کا حق ہے کہ جتنا وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس مال میں سے اس کے کفن دفن کا متوسط طور پر، میڈیم سائز میں انداز میں اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، جو بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا حق ہے ادائے قرض، کہ مرنے والا جو مر گیا ہے اس کے ذمے کوئی دین ہے یا نہیں، قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہے، دین ہے، تو اس دین کو ادا کیا جائے، اس قرض کو ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف رسمی طور پر اعلان کروا دے جنازہ گاہ میں کہ بھائی اعلان کر دیجئے گا، بس پتہ کرنا ہے کہ ہمارے اگر والد محترم کسی سے تعلقات ان کے تھے تو اور کسی سے معاملات کرتے تھے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے کچھ قرض ورض تو نہیں ہے، اگر ہے تو ان کو دیا جائے جو بھی قرض ہے۔ اب قرض ایسا ہی نہیں کہ صرف کسی نے کوئی سامان خرید لیا یا اس سے پیسہ لے لیا، زکوٰۃ کی بھی ایک قرض ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے کہے بھائی زکوٰۃ دے دے، نماز کا فدیہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو وصیت میں بھی وصیت کر کے جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اور تیسری چیز یہی ہے، تیسرا حق جو ہے وہ وصیت ہے کہ 1/3 مال میں وصیت کا نفاذ ہوگا۔ کوئی وصیت کر جائے مرتے وقت میں کہ ایسا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں، ان نمازوں کا فدیہ دے دینا، یا میں نے اپنی زندگی میں اتنے روزے چھوڑ دیے ہیں اور میں نے ان کی اب تک قضا نہیں کی ہے تو لہذا ان روزوں کی قضا کے طور پر فدیہ دے دینا، یا میں مر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، ایسا ہے کہ فلاں زمین جو ہے وہ فلاں مسجد میں دے دینا۔
یا اتنے روپیے فلاں مسجد تو فلاں ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس مسجد میں لگا دینا، یہ سب وصیت ہے۔ تو پہلا تو یہی ہوگا کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اس مال میں سے، مال بچے گا اگر تو کیا ہوگا؟ دوسرا حق ادائے قرض، ادائے دین ہے، قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر اگر مال بچ جائے تو وصیت ادا کی جائے گی، وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وہ بھی 1/3 مال میں، سب مال میں نہیں، 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ورثہ کو اختیار ہے کہ اگر وصیت پوری نہیں ہوئی ہے، مال بچا ہوا ہے، 1/3 پورا ہو گیا، مال میں سے سب کچھ وصیت کر دیا لیکن وصیت ابھی بھی باقی ہے، تو ورثہ کو اختیار ہے اگر چاہے تو اپنی طرف سے اس وصیت کو پورا کرے، لیکن 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوتا۔ 2/3 جو مال بچا ہے اب ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا، اور تقسیم کس طرح ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دے رہا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے سلسلے میں، اولاد کے بارے میں، یعنی اس کو تم خیر خواہانہ سمجھو یا تاکیدی حکم سمجھو، اس کو کرنا ہی ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ یہ جو ملکیت ہوتی ہے نا تقسیم یا میراث کی ملکیت، یہ جبری ہوتی ہے، یہ ملک جبری ہے، کوئی ایسا نہیں کہ مانگے گا تبھی اس کو حق ملے گا یا کوئی دے گا تبھی اس کو حق ملے گا، وہ آدمی مرا اس کا جو حق ہے اس کو ملنا ہے نا، جبری ہے، جبری طور پر اس کو ملنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لینے کے بعد دستبرداری کا اعلان کر دے کہ بھائی میں نہیں لیتا، میں فلاں کو دے دیتا ہوں، فلاں جگہ ہبہ کر دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں مدرسے میں، مسجد میں، فلاں جگہ میں، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو ملکیت ہے وہ ملکیت اس کو ملے گی، حاصل ہوگی۔ تو یہ تاکیدی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تاکیدی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کے سلسلے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کیا ہوگا؟ مرد کو عورت کے مقابلے میں دوگنا ملے گا، اگر 1/3 مال عورت کو مل رہا ہے تو 2/3 مال مرد کو ملے گا۔ وہ طریقہ ہے پورا، ایک علم الفرائض جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، تو پوری تفصیل ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حصے ہیں ان کو مقرر کیا ہے نا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بس خالی بیٹی بیٹی اگر چھوڑ کے گیا ہے، 2 سے زائد ہے تو 2 ثلث ہیں اس کے لیے، اور ایک ہی بیٹی ہے صرف تو نصف ہے۔ بتایا نا میں نے کہ یا تو نصف ہے یا ثلثان ہے یا ثلث ہے یا سدس ہے یا ربع ہے یا ثمن ہے، 8واں حصہ 1/8۔ تو یہ حصے مقرر ہیں، حالات جس طرح ہوں گے، کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں ہیں اور بیوی کتنی ہے، ان سب کو دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد حصے مقرر ہوں گے کہ کس کو ثمن ملے گا، کس کو ربع ملے گا، اور کس کو نصف ملے گا، اور کس کو ثلثان ملے گا، اور کس کو سدس ملے گا، لیکن بہرحال ملے گا ہر ایک کو۔ ہمارے یہاں کوتاہی اور یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آدمی مر گیا، پھر اس کے بعد جو جس کے حصے میں وہ اس کو جوت رہا ہے اور کھا رہا ہے اور وہ اپنا اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جس وقت جب بندہ مر جائے، مرنے کے بعد آنے کے 1 ہی 2 دن کے بعد یا اسی وقت فوراً میراث کی تقسیم ہو جانی چاہیے، وراثت کی تقسیم ہو جائے، تاکہ یہ اس وقت دل بھی نرم ہوتا ہے اور اس وقت سارے لوگ یکسو ہوتے ہیں، ایک طرح سے اس وقت کوئی جھمیلا نہیں ہوتا، کوئی جھمیلا نہیں ہوگا۔
اس وقت آسانی کے ساتھ وراثت کی تقسیم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کو اپنے ایک محبوب یا ایک حبیب یا ایک پیارے کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے ہر ایک کو، تو دل نرم ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن جو زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے تو مال و دولت کی محبت دل میں آتی ہے، اور آتی جاتی ہے، پھر بعد میں جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو جس پر قابض ہے اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو حصہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ دیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں تیار ہی نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ تو بلکہ اکثر میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگ ایسے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے دیتے ہیں اپنی بہن کو، جو حصہ دیتے ہیں بڑھاپے میں جا کر کے، بہت تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ہے کہ اس کے بچے بال بچے ہو گئے، اس کے پوتے پرپوتے ناتی نواسے ہو گئے، اب اس کو حصہ مل رہا ہے، حالانکہ مرنے کے بعد ہر ایک وارث کا حق اس مال میں ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی کھیت ہے اور کھیت جوت کر کھا رہا ہے، اس کھیت سے جو غلہ اناج آ رہا ہے اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے، جب تک کہ وراثت کی تقسیم نہ ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے یہ کھیت تو ہم جوت کے کھاتے رہیں، ہمارے لیے جائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھا وہ بندہ، عیادت کے لیے گئے، جب عیادت کر کے سوچا کہ آپ چلیں تو وہ حالت نزا میں آ گئے۔ وہ بندہ جو حالت نزا میں آیا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ چند منٹوں کا یہ مہمان ہے، تھوڑی دیر بیٹھ ہی جاتے ہیں، چنانچہ بیٹھ گئے تو کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہو گیا ایک چراغ جل رہا تھا، اس چراغ کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو چراغ جلانے کا وقت تھا، آپ نے چراغ بجھا دیا؟ کہا نہیں، پوری زندگی میں چراغ بجھانے کا وقت ابھی ہی آیا ہے، اس لیے کہ جو چراغ جو جل رہا تھا اس کی ملکیت میں تھا اور یہ جلا رہا تھا۔ اب جب یہ مر گیا تو اس کی یہ ملکیت ورثہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب اگر ہر وارث اجازت دے گا تب جا کر کے یہ چراغ جلے گا، اب جلانا جائز نہیں۔ ہم اس کی روشنی سے کیوں فائدہ اٹھائیں جو ورثہ کی ملکیت میں چلا گیا؟ تو یہ احتیاط تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا کہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کہ ایک بالشت اگر زمین کوئی ہڑپ لے رہا ہے اس دنیا کے اندر، ایک بالشت زمین، کل قیامت کے دن وہ جو قبر سے اٹھے گا انسان تو 7ویں زمین تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ 7ویں زمین تک اس کو کھدوائیں گے اور وہ زمین جو جتنی مٹی نکلے گی اس کا ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اگر کوئی ایک بالش زمین صرف اس دنیا میں ہڑپ لے رہا تو، اور یہ عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب نہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وراثت میں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا مال یا اچھی جگہ کی جو زمینیں ہیں وہ ہم نے لے لیا اور جو خراب ہے وہ دے دو، جس کی کوئی قدر و قیمت اتنی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو یہ جہیز وہیز کا جو مسئلہ ہے نا وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، چونکہ ہندوؤں کی تہذیب یہ ہے کہ وہ لوگ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اس لیے وہ سمجھتی ہے، لڑکی بھی یہی سمجھتی ہے اور لڑکا بھی
جو شادی کر رہا وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بعد میں تو حصہ ملنے والا کوئی ہے نہیں، لہٰذا ابھی جو جتنا لینا ہے 15 لاکھ 20 لاکھ جو لینا ہے ابھی لے لو، چنانچہ وہ لے لیتا ہے اس وقت، مانگ کر کے لیتا ہے، مانگ کر لیتا ہے۔ اور یہی رسم اور یہی رواج ہم مسلمانوں نے اپنا لیا ہے کہ ہم اپنی وراثت میں بہنوں کو حق نہیں دیتے، اس لیے لڑکا بھی مانگ کے لے لیتا کہ پھر بعد میں ملے گا نہیں۔ اگر یہ کہ وراثت میں حق دینے لگیں تو پھر جہیز وہیز کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ طے ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اسی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا کی قسم اس کا وہ عذاب ہے کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سوئی کی عذاب کا واقعہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایک واقعہ رونما کرتے ہیں۔ دیکھیے گنہگار سب ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ گنہگار سب ہوتا ہے، بہت بڑا پاپی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پردہ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک واقعہ رونما کر دیتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ حالانکہ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن فرعون کو عبرت کا نشان بنایا، سب کو نہیں بنایا، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ کوئی اگر اس طرح کا کام کرے گا تو یہ انجام ہو سکتا ہے اس کا۔ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے حضرت جو ہیں استاد محترم وہ ننگے بدن ہیں، پورا ننگا، اور ایک دم دھوپ کی گرمی میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھا حضرت آپ تو بہت نیک تھے اور بہت آپ نے دین کی خدمت کی، تہجد گزار بھی تھے، آپ کو یہ سزا کیسے مل گئی؟ کہا کہ میں نے پڑوس سے ایک سوئی مانگی تھی، پڑوسی سے، اب وہ سوئی میں نے سل کر کے کپڑا اپنی الماری میں رکھ دیا سوئی کو، اور دینا بھول گیا، ہماری موت آ گئی، وہ سوئی پڑی ہوئی ہے اس الماری میں، اس سوئی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ ویسے تو سارے اعمال قابل قبول ہیں، لیکن اس سوئی کی وجہ سے مجھے یہ عذاب مل رہا ہے۔ ایسا کرو کہ کل صبح تم میرے گھر جانا اور اس سوئی کو اس پڑوسی تک پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ اس کا شاگرد وہ صبح اٹھا تو اس کے گھر گیا، اپنے استاد محترم کے گھر گیا، گھر جانے کے بعد پوچھا کہ فلاں الماری میں دیکھو کہ کوئی سوئی ہے کہ نہیں، تو کہاں سوئی ہے، تو کہا وہ سوئی دے دو فلاں پڑوسی کا۔ وہ جا کر کے اس پڑوسی کو دیا، اور اس کے پڑوسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، یہ ایک سوئی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آ گیا۔ چنانچہ دوسری رات میں خواب میں آیا تو دیکھا کہ وہ ایک ایسے جنت یعنی ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ایسے ہے کہ وہ مسہریوں پر بیٹھے ہیں آرام سے، حور و غلمان ہیں، حشم و خدم ہیں، سب کے سب ہیں، اور یہ کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور پھولوں اور پھلوں میں مستی کر رہے ہیں۔ وہ کہا کہ جس وقت اس نے سوئی لے کر یہ کہا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو ہم سے ختم کر دیا اور یہاں داخل کر دیا۔ تو ایک سوئی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہوا۔ اور پھر یہ کہ ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے، دو صحابی تھے، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں۔ دونوں نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ کیا کہ دیکھو جو پہلے مرے گا وہ دوسرے آدمی سے ملاقات کرے گا، اپنے ساتھی سے آ کر کے ملاقات کرے گا۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی دعا کرو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بہرحال صحابی ایک تھی، دونوں صحابی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا، معاہدہ ہو گیا کہ جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ اپنے ساتھی سے آ کے ملاقات کرے گا۔ عجیب اتفاق کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہی معاہدہ کیا تھا، انہی کا پہلے انتقال ہو گیا، پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ پہلی رات میں آئے وہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملاقات کے لیے۔ کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، کیا گزری؟ کہا بہت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، باقی تو سب ٹھیک ہے،
بات ہوتے ہوتے کہا کہ بہت مشکل اور پریشانی کے بعد نجات ملی ہے۔ تو مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرتے ہوئے دیکھا کہ گردن پر داغ کے نشانات ہیں، تو پوچھا کہ یہ داغ کے نشان، جلنے کے نشان کیوں ہیں؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 10 دینار ایک یہودی سے قرض لیے ہیں، ہم نے اس کو واپس نہیں کیا، اب وہ میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک 10 دینار۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہم کو۔ پھر دیکھا کہ انگلیاں ہیں، انگلیاں جو ہے اس میں کپڑے لپٹے ہوئے ہیں، کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جس تکلیف میں مبتلا تھا، میں انتقال کیا ہوں، اس تکلیف کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے میں نے اپنی انگلیوں کو دانت میں دبا کر کے اس کو بگاڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو تم نے خود بگاڑا ہے میں صحیح نہیں کر سکتا، اس کو میں نہیں کروں گا۔ چنانچہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے، صبح اٹھے، سب سے پہلے ان کے گھر گئے، اور جانے کے بعد ان کے گھر پہ جا کے بتایا کہ 10 دینار فلاں جگہ رکھا ہوا ہے، لاؤ دو۔ لا جانے کے بعد اس یہودی کو پہنچا دیا کہ بھائی 10 دینار لے گیا تھا فلاں آدمی، اس کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مصعب جو آپ کا صحابی ہے وہ انتقال کر گیا، اس کو میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے، بہرحال جو داغنے کے نشان تھے اس کی وجہ سے تھے، لیکن انگلیوں میں جو تکلیف تھی وہ اس وجہ سے کہ اس نے ایسا کام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دست دعا اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے بھی نجات دے دیا۔ دوسری رات میں پھر خان میں آیا تو بتایا کہ بس اس طرح ہوا۔ تو ایک سوئی کی وجہ سے اور 10 دینار کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے، تو جہاں انسان اپنی بہنوں کے حق کو مار لیتا ہو، جہاں پر وراثت میں حق نہ دیتا ہو، جہاں پر مال ہڑپ لیتا ہو، جہاں پر گز ایک گز پر لڑائی جھگڑے کر کے اور اپنی دنیا ساری دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ انسان پھر مر جاتا ہے، پھر بال بچے اس کے وارث ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ پشتہ تک اسی طرح چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے دل و دماغ پر، ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ جب ایک سوئی پر اتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے، تو اتنی بڑی زمین اگر جو ہم حق کو دبا لیتے ہیں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بہنوں کے حق کو ادا کریں اور وراثت میں اس کا حصہ دیں۔ للرجال نصیب، جس طرح سے مرد کا حق ہے اسی طرح سے عورت کا بھی حق ہے۔ مما قل منہ او کثر، وراثت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اگر تھوڑی ہی ہے تو جتنا جس کا جو حصہ ہو رہا ہے اس کو وہ مل جانا چاہیے۔ امید ہے کہ باتوں پر غور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔